اگلے دن وہ گاؤں گیا تو 2 دن تک واپس نہ آیا۔ اس نے اس کی غیر موجودگی محسوس ضرور کی لیکن فکر مند یا پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے بھی تو اکیلی ہی رہتی آئی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اگلی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جھٹکے سے اٹھی، اندھیرے میں کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کرنے لگی۔ امی! اس کے لب ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے نانو اور ماموں بھی تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں مسکراتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نانو کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی اور بار بار اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے رونے سے ہی افسردہ تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ سب اس کے پاس تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور ان کے غائب ہوتے ہی وہ اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی تھی اور اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان کو بلانا چاہتی تھی، اپنے ساتھ ہوا ظلم انہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ان کے دشمنوں میں اس نے کس طرح رشتہ جوڑا ہے یہ مجبوری بھی بتانا چاہتی تھی۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ 19 سال بعد انہی کی طرح اس حویلی کے بادشاہوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ انہیں کیسے بتاتی؟ وہ تینوں چلے گئے تھے، اس کے آنکھ کھولتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو اب یہاں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اپنا تھا اور نہ کوئی غیر۔ وہ حویلی کا حاکم سید زادہ، جس نے نہ جانے اسے کون سی سزا دینے کی خاطر اس سے زبردستی بیاہ رچا لیا تھا، وہ بھی تو پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا، اور وہ اس وقت کسی اپنے کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو رو رہی تھی اور ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے ساری رات بتا دی۔ اسے ہوش فجر کی اذان کے وقت ہی آیا تھا۔ بعد میں وہ نماز پڑھ کر ان کے لیے کلام پاک پڑھنے لگی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ ابھی اس نے گھر میں داخل ہو کر سامنے والی واش روم میں یہ پہلا قدم ہی رکھا تھا جب وہ اسے اپنے جیب کے ساتھ کھڑا، کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ چونکہ اس کی اس طرف پشت تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ موبائل بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، جب اس کے پیچھے نظر پڑی تو وہ پورے کا پورا گھوم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باقی کا راستہ طے کرنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اسے دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ جب اس نے لپکتے شعلوں جیسے لہجے میں اسے دریافت کیا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ اس نے بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دن کے 2 بجے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے کر جیسے وہ دہاڑا تھا۔ تمہارے تینوں آفیسز کے چکر لگا چکا ہوں، تمہیں تمہارے گھر میں بھی ڈھونڈا، مہوش اور سمیرا کے گھر بھی ڈھونڈ کے آیا ہوں، بتاؤ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اس نے ایک اور جھٹکا دیا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس بات کا جواب دو۔ وہ اپنی خون برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی سسکی نکل گئی۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ اس کے آنسو ٹپک پڑے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گئی تھی؟ اس کے آنسو پہ اسے مزید تیش آیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کہیں بھی جاؤں؟ کانپتے لہجے میں وہ بولی تھی۔ تمہارے دشمنوں کے پاس تھی میں، جنہیں قتل کر کے بھی تم لوگوں کو چین نہیں آیا، جن کی روحوں کو تم اب بھی اذیتیں دیتے رہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی تھی۔ نہ جانے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا میرے ماموں اور میری ماں نے کہ اب بھی تم لوگ ان کی روحوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، پل پل انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہنے کا سامان کرتے رہتے ہو۔ زمین پہ خدا بنے پھرتے ہو تم لوگ، نہ انہیں جینے دیا اور نہ ہی ان کی اولاد کو۔ اس کی اس طرح چلانے پہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کہاں تھی، اسی لیے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ 2 بجے وہ واپس لوٹا تھا اور گھر کو مکمل خالی پایا تھا۔ تب وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن جس وقت اس نے سمیرا کے گھر فون کر کے پوچھا تو تب اسے واقعی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی دوسری دوست مہوش کے گھر نہ صرف فون کیا بلکہ وہاں گیا بھی۔ وہ وہاں سے نکل کر اس کی نانی کے گھر گیا اور پھر وہاں سے ہر اس آفس میں جس میں وہ کام کرتی تھی۔ اس نے صرف ایک چکر نہیں لگایا تھا بلکہ وہ ان جگہوں پہ بار بار گیا تھا۔ آج وہ گاؤں سے اکیلا آیا تھا۔ شیرداد اور مٹھل خان اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اب یہاں کھڑا انہیں آنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اب شاید وہ ہسپتالوں کو کھنگالنے چلا تھا اور تیز تیز ہدایت دے رہا تھا کہ وہ کس کس ہسپتال پہنچے، لیکن جہاں وہ گئی تھی ادھر تو اس کا دھیان بھی نہ گیا تھا، ورنہ وہ اسے اسی وقت ڈھونڈ چکا ہوتا۔ جب میرے ماموں کو قتل کر دیا تھا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر کیوں تم نے مجھے ڈھونڈا؟ کیوں مجھے اپنے ہی گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ اب کون سے خون کا قرضہ چڑھا ہے مجھ پہ کہ زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اپنا قیدی بنا لیا ہے مجھے؟ کون سا بدلہ رہ گیا میری جان پہ اویس عالم؟ اب کون سا مجھ پہ ظلم کر کے میرے بڑوں کی روح کو تڑپانا چاہتے ہو تم؟ روتے روتے وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس تمام وقت میں لب بھینچے کھڑا رہا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کر کے اسے اندر لے گیا۔
معروف، کیا تمہارے ننیہال میں تمہارے کوئی اور رشتہ دار ہیں؟ سو وہ ناشتے کی ٹیبل کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری نانو کے رشتہ دار؟ نہیں، کوئی نہیں۔ نانو بھی شاید اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کے رشتہ دار تو بہت پہلے ہی مر گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے ہوش میں کبھی ان کے رشتہ داروں کو گھر آتے نہیں دیکھا سوائے ماموں کے دوستوں کے۔ اب کی بار اس نے جواب دیا تھا۔ وہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ تو پھر تمہارے ماموں کے وفات کے بعد تم لوگوں کے اخراجات کون اٹھاتا رہا ہے؟ ماموں کی اپنی 2-3 دکانیں تھیں جو نانو نے بعد میں کرائے پہ چڑھا لی۔ نانو خود بھی کپڑے سی پرو لیتی تھی۔ میں بھی بڑی ہو گئی، پہلے پہل ٹیوشنز پڑھا کر اپنے اور اپنی پڑھائی کے اخراجات اٹھائے اور پھر تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوست کے توسط سے جاب بھی مل گئی۔ حالانکہ ماموں کے دوست ہمارا خرچ اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے کافی حد تک دوستی کا حق نبھایا، لیکن نانو بہت خوددار تھی۔ انہوں نے کسی سے احسان لینے سے بہتر اپنے دست بازو پہ بھروسہ کیا اور اسی طرح ہماری اچھی بری گزر بسر ہونے لگی۔ شاید اس پل وہ یہ بھول چکی تھی کہ جسے وہ یہ سب بتا رہی تھی وہ حویلی کا سپوت ہے۔ یقیناً وہ اس کی باتوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی اپنی زندگی میں باپ کی کمی محسوس کی؟ بہت ڈرتے ڈرتے جیسے اس نے یہ سوال مکمل کیا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا ایک لمحے کے اندر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت اس وقت ایسی ہوتی ہے جب وہ شدید غصے میں آتی ہے، اور شاید اسی لیے وہ خاموش رہی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس کے پھر پوچھنے پہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، نہ تو کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس ہوئی اور نہ ہی تمہارے جیسے شوہر کی۔ وہ بولی تو اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی جب وہ اسے دیکھے گیا۔ اگلے دن جب وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ اس کے پاس چلی آئی۔ شام کو آؤ گے؟ کیوں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی اس نے اس طرح نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنی پشاوری چپل کا اسٹریپ بند کرنا بھول گیا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے پھر سے سن کر یقین کرنا چاہا۔ آیا پہلے اس نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اگر تم شام کو آ جاؤ تو ابھی بازار چلتے ہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں، خواہ تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ تم گاؤں سے ہو آؤ، اگر شام کو نہ آ سکو تو کل آ جانا، میں کل خریداری کر لوں گی۔ اس کا جواب نہ صرف غیر متوقع تھا بلکہ اس کے لیے تو واقعی بے ہوش ہونے کا مقام تھا۔ اس میں وقت ضائع ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم ابھی چلتے ہیں، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، تم بھی چینج کر لو۔ وہ تیزی سے دوسرے جوتے کا اسٹریپ بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دراصل مجھے سمیرا کی طرف بھی جانا ہے۔ وائی ناٹ؟ آج میرا گاؤں جانے کا پروگرام کینسل۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً فیصلہ بھی سنا دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یا اللہ، یہ کس بات کے اشارے مل رہے ہیں مجھے؟ وہ کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھسی تو وہ حیران سا سوچتا بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن سید اویس عالم شاہ کو تو موقع مل گیا تھا۔ جس چیز کی طرف اس نے نظر کی، اویس عالم نے اس پہ اس کی مہر لگا دی۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی۔ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ اسے دوسری شاپ میں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کے کھلے ہاتھ اور فراخ دلی سے کوفت میں مبتلا ہو گئی۔ اب اس کا کچھ بھی خریدنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بیزاری بہت واضح لکھی تھی۔ اس نے جانے کے لیے سر ہلا دیا۔ سمیرا کے گھر گئے تو وہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چہکنے لگی۔ اویس بھائی، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آپ نے میری سہیلی کے آنے جانے پہ بھی پابندی لگائی ہے۔ وہ معروف کے گلے لگ کر اویس عالم سے جیسے شکایت کرنے لگی تھی۔ یہاں سے گئے اسے ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ کو اس پہ لگائی گئی پابندیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ بولتا ہمیشہ تھانے دار انداز میں تھا۔ اب بھی اس کی جانب سے ویسا ہی جواب آیا تو معروف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے نہ دکھائی دے؟ اس نے مجھے کوئی فون بھی تو نہیں کیا۔ یہ شکایت تو آپ اسی سے کریں۔ وہ مسکراتا ہوا سمیرا کی ماں کے سامنے سر جھکا گیا۔ سمیرا کی ماں سے معروف کی اداسی چھپی نہ رہ سکی، اسی لیے جب اویس عالم زبیر صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گیا وہ اسے سامنے بٹھا کر سمجھانے لگی تھی۔ معروف بیٹا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس شخص کے نام اپنی زندگی کر دی ہے تو بیٹا شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہیں ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اس کی ہر خوشی اور ہر خواہش اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ختم ہوتی ہے۔ ان کی بات پہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیٹا، ہم نہیں جانتے کہ اویس عالم نے تم سے کیوں اور کس لیے شادی کی ہے، لیکن بیٹا اب جب اس نے تم سے شادی کر ہی لی ہے، خواہ جس مقصد کے لیے بھی،
तुम्हें अब उसे दिल से कबूल करना होगा, उसे दिल से शौहर मानना होगा। उसी में सबकी भलाई है और अल्लाह ताला की रज़ा भी। वो उसे एक फ़िक्रमंद माँ की तरह समझा रही थी और वो सर झुकाए होठ काटती रही। आंटी, जिसे चोट लगी हो ना, दर्द वही जानता है। दूसरा तो पास बैठकर सिर्फ मशवरे ही दे सकता है। जिसे दर्द हो रहा होता है उसे ही पता होता है। और जो मुझे चोटें लगी हैं, मैं आपको बता भी दूँ तो मेरे अंदर का दर्द आप ना जान सकेंगी, वो कहना चाहती थी। लेकिन फिर उन्हें एक माँ की तरह फ़िक्रमंद और परेशान देखकर कुछ कह न सकी। काश मैं सुमेरा के घर पनाह न लेती, ना वो शख्स के हत्थे चढ़ती और न मैं उसके खातिर उसके पास आने पे मजबूर होती। वहाँ से आते हुए वो गाड़ी में बैठी हुई अपने दाएं जानिब बैठे शख्स को मुसलसल कीनातोज़ नज़रों से देखती रही और वो महसूस करके भी खामोश रहा। नहीं फूफो, वो नहीं मानेगी। वो उसके लिए चाय तैयार करने गई थी। वापस लौटी तो वो फ़ोन पे किसी से महुए गुफ्तगू था। वो रुके बगैर चाय लेकर अंदर बढ़ गई। वो कप मेज़ पे रखने ही लगी थी जब उसकी अगली बात ने उसे ठटकने पे मजबूर किया। फूफो, वो ताया अबू की तरह बहुत ज़िद्दी है, बल्कि उनसे भी 2 हाथ आगे है। आप नहीं जानती उसे मैंने किस तरह काबू किया है। जानती हैं ना, पिछले 7-8 माह से उसके पीछे किस किस तरह ख्वार होता रहा हूँ। न जाने कितने काम उसके खातिर रोक दिए थे मैंने। लेकिन फूफो, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मेरे जैसा बंदा भी उसे काबू नहीं कर सकता। चूँकि उवैस आलम की उसकी तरफ पुश थी, इसीलिए उसने उससे नहीं देखा था और वो अपनी ही जोन में बोले जा रहा था। फूफो, अपना हक इस्तेमाल करने से क्या होता है? उसका दिल तो बागी है ना। अभी तो शायद उसने मुझे अपने दिल से शौहर माना ही नहीं। मैं क्या करूं फूफो? अभी तो हर काम में उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। जानती हैं ना आप, मुझे ज़िद करने वाले से कितनी चिढ़ है। यकीन माने 2-3 बार जी चाहा कि उसका गला घोट दूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी आपने उसे देखना है। अगर वो अभी से मर गई तो मैं तो फंस जाऊँगा। उसकी आखिरी बात पे वो गिरते गिरते बची थी। तो मेरा ख्याल दुरुस्त है। ये मुझे मार नहीं आया है, इसे भी बड़ों ने पढ़ा के मुझे कत्ल ही कराने भेजा है। तो ये भी मेरे साथ वही करेगा जो सैयद इब्राहिम शाह ने मेरी माँ के साथ किया था। ये भी वैसा ही निकला। उसका पूरा वजूद काँप गया था। काँपते काँपते उसके हाथ से कप छूटकर नीचे गिर गया था। वो झटके से मुड़कर उसे देखने लगा। फूफो, मैं आपसे सुबह बात करूँगा। उसने तेज़ी से राब्ता मुंतका किया था। वो थरथराई हुई पीछे हटी और झटके से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। मारूफ, उसने पीछे से आवाज़ दी थी और साथ ही तेज़ी से उठकर उसके पीछे हो लिया। वो दौड़ते हुए साथ वाले कमरे में घुसी थी। अभी दरवाज़ा बंद करना ही चाहता जब उसने दरमियान में अपना पाँव रख दिया। उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो दरवाजे और फ्रेम के दरमियान फंसा उसका पाँव सिकुड़ कर रह गया। वो नंगे पाँव उसके पीछे भागा था। शायद उसने जूता पहना होता तो ये चोट बर्दाश्त कर भी जाता, लेकिन जो दर्द पैर के अंगूठे से लेकर उसके सर तक पहुंचा था वो चाहकर भी बर्दाश्त न कर सका। इसीलिए उसने झटके से दरवाज़ा पीछे धकेला। वो गिरते गिरते बची। क्या है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह कर रही हो? वो दांत पे दांत जमाकर उस पर झुका था। वो चेहरे पे हाथ रखे रोने लगी। ये बात बात पे रोने क्यों बैठ जाती हो? वो उसके हाथ चेहरे से हटाकर गुस्से से पूछने लगा। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई मेरे और तुम्हारे अलावा है भी नहीं। फिर कौन तुम्हें कुछ कहता है? कौन तुम्हें मारता है कि तुम्हारी आंखों का पानी ख़त्म होता ही नहीं? तुम हो उवैस आलम, तुम मारते हो मुझे। तुम हो उवैस आलम, तुम मारते हो मुझे। हाथ नहीं लगाया तो क्या हुआ? अंदर से तो मार रहे हो मुझे, ख़त्म कर रहे हो मेरा अंदर। जानती हूँ मैं तुम लोगों को। पहले इसी तरह करते हो, जिस्मानी नहीं ज़हनी अजियत देते हो, बाद में हाथ इस्तेमाल करते हो तुम लोग। वो एकदम से फट पड़ी थी। बकवास बंद करो। बकवास मैं नहीं, तुम लोग करते हो। अभी अभी मैंने तुम लोगों की बातें सुनी हैं। मेरे खिलाफ़ मुहाज बना रहे हो तुम लोग। मुझे इस तरह मारना चाहते हो, तुम जिस तरह सैयद इब्राहिम शाह ने मेरी माँ को मारा था। लगता है अब तुम्हें हवेली ले जाना ही पड़ेगा। वहाँ तो मैं मर के भी नहीं जाऊँगी। उवैस आलम, नफ़रत है मुझे उस हवेली से। अब देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम जिंदा जाती हो या मुर्दा। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत वहशी अंदाज में उसका बाजू दबोच कर उसे उठा दिया। मैंने कहा ना, मर जाऊंगी मगर हवेली कभी नहीं जाऊंगी। जवाबन उसकी आवाज़ में भी ज़ख्मी शेरनी सी चिंगाड़ आ गई थी। वो उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया और बेड पे पटक दिया। देख लेना, आज ये तुमसे सैयद उवैस आलम शाह वादा करता है, वो तुम्हें हवेली ले कर जाएगा और ज़रूर ले जाएगा। उसने उंगली उठाकर उसकी कनपट्टी दबाई। कभी नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं वहाँ जाऊँगी। जवाबन वो भी डरने की बजाय इतनी ही मजबूती से बोली थी। वो सर हिलाकर उसके पास बैठ गया।
معروف اویس عالم شاہ، شاید تم یہ ابھی تک جانتی نہیں کہ سید اویس عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ ابھی تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ جانتی ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولی جتنا غصہ اویس عالم شاہ کے سر پہ سوار تھا۔ یہ جو زبان ہے نا، اسے سنبھال کر رکھو، بہت چلنے لگی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ اویس عالم کو اس کے کاٹنے کا کوئی خاص افسوس نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو جھٹکا دے کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اسے غصے سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے پڑے صوفے پہ جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شاید وہ غصہ کنٹرول کرنے میں لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آنسو روکنے میں۔ اگلی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رات وہ بار بار پچھتائی تھی کہ اسے کل کیوں روکا تھا اس نے۔ اسی لیے جب وہ آج گاؤں جا رہا تھا اس کے پاس بھی نہ بھٹکی تھی، وہ خود ہی اس سے مل گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، سمیرا کی کال آ گئی تو ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئی۔ سمیرا سے بات کرنے کے بعد اس نے مہوش کو فون کیا تھا۔ مہوش سے بات کرتے کرتے بھی اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب فون بند کر کے پڑتی تو گھنٹی اپنی پاٹ دار آواز میں پھر سے چیخ اٹھی۔ کس سے بات کر رہی تھی جو نمبر مسلسل بزی جا رہا ہے؟ دوسری طرف والے نے سلام دعا دینے کی بجائے اس پہ چڑھائی کر دی تھی۔ سوری، میں غیر مہذب لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس کا کہا چھوٹ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ سی آواز آئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ادھر ہنس رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ فون کیوں کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، فون کے ذریعے تمہیں حویلی تو کھینچنے سے رہا۔ جو بات ہے کہو، ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اسی لیے فوراً تب گئی۔ او یار، تمیز سے بولا کرو، کتنی بار کہا ہے تم سے، تم کی بجائے آپ کہا کرو۔ شوہر کا اتنا تو ادب و احترام کرنا ہی چاہیے تمہیں۔ سید اویس عالم شاہ، میں ان کا ادب و احترام کرتی ہوں جو واقعی ادب و احترام کے قابل ہوں، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہارا ادب کروں، اس نے تنک کر جواب دیا۔ کیا مرچیں چبا رکھی ہیں؟ دوسری طرف سے اس نے بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنو، پھوپھو تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، اویس عالم نے کہتے ہی کسی عورت کو ماؤتھ پیس پکڑا دیا تھا۔ ادھر سے جیسے ہی ہیلو کہا گیا اس نے فون بند کر دیا۔ نہ صرف فون بند کیا بلکہ فون کا تار نکال کر باہر رکھ دیا۔ کل رات تم نے فون بند کیوں کیا تھا؟ اگلے دن وہ اس کے سر پہ پہنچا ہوا تھا، تب وہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وجہ تم جانتے ہو، اس نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ فون پہ کوئی اور نہیں، پھوپھو تھی۔ میں نہ تو تمہاری ان پھوپھو کو جانتی ہوں اور نہ جاننا چاہتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ صرف میری پھوپھو نہیں، تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں۔ اگر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہو تو زبردستی کے حوالے سے بنایا گیا رشتہ میں مان لیتی ہوں، اور اگر کوئی اور حوالہ دینا چاہتے ہو تو تم جانتے ہو میں نے کبھی سید ابراہیم شاہ کو باپ نہیں مانا، تو ان کی بہن کو کیا مانوں گی؟ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے کہا تھا، جس پہ وہ تب کر رہ گیا۔ تمہارے انکار کرنے سے رشتے ختم تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب میرے پاس کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے اسے ختم کروں گی؟ وہ بنر بن کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال پھوپھو بہت خوش تھی کہ تم سے بات کریں گی، تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی وہ کل شام سے کتنی خوش تھی کہ رات تم سے بات۔ وہ خوش تھی، میں نہیں۔ اگر تم ان کی خوشی کا خیال کر رہے ہو تو تمہیں میری خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور میری خواہش اسی میں ہے کہ میں حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ تو تم مجھے مجبور مت کرو، اس نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ تو کیا پھوپھو نے تمہاری ماں اور تمہارے ماموں کو مروایا ہے جو تم اس طرح ان سے بدظن ہو رہی ہو؟ اسے واقعی اس کا گستاخ لہجہ پسند نہ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے، ویسے بھی وہاں کی عورتیں بھی تو اپنے مردوں سے کم نہ ہوں گی۔ تمہاری پھوپھو بھی تو کسی کو مروا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے ماموں کو بھی انہوں نے ہی۔ چٹاخ اسے تھپڑ پڑا تھا۔ وہ پوری کی پوری گھومی تھی اور پھر نیچے گر گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنے لگی تھی۔ تمہیں ڈھیل دے کر میں نے بہت غلط کیا ہے، پہلے دن ہی تمہیں لگام ڈال دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ پھنکارتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باہر گاڑی چلنے کی آواز آئی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ وہ اسی وقت گاؤں چلا گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی رینگتے رینگتے اپنی منزل کو جا پہنچا، لیکن جب چوتھا دن بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگا تو اس کے دل میں پہلی بار سید اویس عالم شاہ کے حوالے سے تشویش جاگی۔
وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کا دل عجیب وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ اس کا بارہا جی چاہا کہ وہ اس کا نمبر ملا لے، اس سے بات کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن جاتے وقت اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے بڑوں اور اپنے خاندان کی طرح اس پہ اپنی مردانگی ظاہر کر گیا تھا۔ اسے دکھا گیا تھا کہ وہ حویلی کا ہی سپوت ہے، اس لیے بار بار جی چاہتے ہوئے بھی وہ چپ ساتھ گئی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پریشانیاں چھپا نہ پا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کتنی بار اس نے فون اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ اسی بے چینی میں رات کے 10 بج گئے۔ وہ بستر پہ آ گئی، لیکن بستر پہ بھی جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ اس نے سونے کی لاکھ کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ اسی طرح پڑی رہی اور نیند اس کے پاس بھٹکی بھی نہیں۔ وہ زبردستی نیند لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی زبردستی میں وہ سو بھی جاتی جو اگر فون کی گھنٹی نہ بجنے لگتی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا، جیسے اسے یقین تھا کہ فون پہ وہی ہوگا۔ دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ اس کے کانوں سے اس کی صرف اتنی ہی آواز ٹکرائی تھی اور وہ ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ وہ گاڑی اندر لا کر نہ جانے کیوں 2 منٹ تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد کمرے میں اس کی آمد ہوئی، اور اس کی یہ آمد کیسے ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اندر آ کر بھی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، اور اس کا دل دھڑکتا رہا کہ وہ بول کیوں نہیں رہا۔ وہ خود دوسری سمت منہ کر کے بیٹھی رہی، اسی لیے چاہ کر بھی اسے دیکھ نہ سکی۔ پھر اسے اس کے قدموں کی آواز آئی تھی، قریب، بالکل اپنے قریب۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے اسے مڑ کر نہ دیکھا۔ معروف۔ چند لمحوں بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں اور کیسے ہوا ہے۔ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اویس عالم شاہ کبھی کسی بیوقوفی میں پڑے گا، لیکن یہی سوچ مجھے لے ڈوبی اور مجھ سے بیوقوفی سرزد ہو گئی۔ وہ ہولے ہولے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ معروف کو اس کا لہجہ بہت تھکا تھکا اور شکستہ لگا۔ چاہ، محبت اور عشق، یہ چیزیں مجھے بہت فضول لگتی تھیں، اتنی فضول کہ ان میں ڈوب کر رونے والوں کو پاگل سمجھتا تھا۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ محبت کرنے والے خود پاگل نہیں ہوتے، بلکہ محبت انہیں پاگل بنا دیتی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھ رہا تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ معروف۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس کا چہرہ تھام لیا، اور اس نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ مجھے دیکھو، کیا میں پاگل نہیں لگ رہا تمہیں؟ دیکھو، کیا سید اویس عالم شاہ تمہیں پاگل نہیں لگ رہا؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے معروف؟ سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھو، دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں؟ وہ اس کا چہرہ اٹھائے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی محبت، بے چینی، بے-تابی اور اضطراب اس سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے دوسرے ہی پل اپنی آنکھیں جھکائی۔ بولو معروف، تمہیں سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں کیا نظر آیا؟ بولو، اسے بتاؤ، ان آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ اسے ایک بار پھر نظریں اٹھانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھری اسے اپنا چہرہ چھڑا کر اٹھنے لگی تو اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا۔ معروف، ان آنکھوں میں چھپے سوالوں کا جواب دو۔ سید اویس عالم شاہ کو ان آنکھوں کے بارے میں بتاؤ۔ اسے قرار چاہیے، اسے قرار دو۔ وہ اسے عجیب دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز، میں نہیں جانتی، مجھے چھوڑ دو تم۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے لگی، لیکن وہ سید اویس عالم شاہ کے پنجے میں تھی، کیسے اپنے آپ کو چھڑا پاتی؟ نہیں بتاؤ گی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ سید اویس عالم کو محبت ہو گئی ہے۔ آج وہ کسی کے سامنے جھک گیا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسروں کو ہرانے والا آج خود ہار گیا ہے۔ ایک کمزور بزدل معروف شاہ سے وہ اپنی بیوی سے ہار گیا ہے۔ معروف، آج پہلی بار وہ ہار گیا ہے۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا اپنی بیوی کے ہاتھوں تسخیر ہو گیا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلانے لگا۔ معروف کو اس کا بہکا بہکا لہجہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ سن سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں نمی کی سچائی تھی، اور وہ اس سچائی کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ معروف، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو معروف۔ سید اویس عالم شاہ کو تم سے محبت ہے۔ اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا تھا، اور اپنے گرم سلگتے ہونٹ اس کے پیشانی پہ ٹکا دیے تھے۔ وہ سارا دن اندر پڑا رہا اور وہ باہر بیٹھی رہی تھی۔ اویس عالم اس سے اس کا وجود مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر وہ کس حال میں پڑا ہے۔ اپنا کام کرتی رہی۔ رات کھانے کے وقت وہ خود اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لباس وہ بدل چکا تھا، اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کی سرخ اور سوجھی آنکھیں اپنے اندر بہت سے سوال جواب لیے معروف کے سامنے تھیں، جنہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی۔
اور اس کا یہ نظر انداز کرنا اگلے 2 دنوں تک جاری رہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا اس سے بات کیے، بس خاموشی سے اپنی نگاہوں کا پیغام اس تک پہنچاتا رہا۔ لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے مسلسل اس کی پیغام دیتی نظروں کو جھٹلاتی رہی، مسلسل اس کی بے قراری سے انکار کرتی رہی، نہ اس کو دیکھتی اور نہ ہی اس سے بات کرتی۔ وہ سارا دن گھر پہ رہتا اور وہ اس کے پاس بھٹکنا بھی جیسے گناہ سمجھنے لگی۔ اس طرح میری محبت کو جھٹلا کے کیا مل جائے گا تمہیں؟ اس رات اس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ میں نہ تو تم سے محبت چاہتی ہوں اور نہ خود تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے آگ میں بجھے الفاظ نکلے تھے۔ نہ کرو مجھ سے محبت، لیکن میرے خلوص اور میری محبت کو مانو تو صحیح۔ کس برتے پہ مانوں؟ کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی؟ کیا میں تم لوگوں سے واقف نہیں ہوں کہ آج ایک کے ہو اور کل دوسری کے ہو جاؤ گے؟ سید اویس عالم شاہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر جیسے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ تمہاری فیملی کا ہر مرد شاید ایسا ہی کہتا ہے، وہ گہرے تن سے بولی تھی۔ تم نے کہاں دیکھ لیا ہمارے فیملی کے مرد؟ وہ جیسے گہرے دکھ سے بولا تھا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کروٹ بدل گئی۔ کیا تمہیں میری محبت جھوٹ لگتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ ہاں، تمہاری محبت تو ایک طرف، تم اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں، تمہاری سرشت میں محبت کرنا ہی نہیں، تم لوگوں کو شکار کرنا آتا ہے۔ تم تو یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل تم نے کوئی شکار کیا تھا، وہ چلا کر بولی تھی اور اس کے اندر کو چھید گئی تھی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ یہ محبت کے نقاب چہرے پہ چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے انکاری ہو؟ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمیرا وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھے میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمیرا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ بلمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمیرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور سمیرا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم مارو، کتنا غلط سوچتی ہو تم مارو۔ تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں۔ میں تمہاری دوست ہوں، ہمارا تو کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ پر اعتبار کر رہی ہو، اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے، اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو۔ تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی بات سنی ہے، کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا، یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ سمیرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی ایک صحیح کی تھی۔ انہوں نے میری ماں اور میرے ماموں کو بے گناہ اور بے قصور مارا ہے۔ اس نے وہی بات کی جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی۔ تو کیا اویس عالم نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6-7 سال کا تھا۔ کیا تب وہ بیچارہ معصوم جانتا تھا کہ جسے مارا جا رہا ہے یا جسے مارا جا چکا ہے وہ کون ہے اور اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو وہ کیا جانتا ہوگا؟ سمیرا نے جیسے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا تھا۔ اس کے بڑوں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تو تھے۔ تم پاگل ہو، نری پاگل۔ کل کے 19 سال کہاں اور آج کا دن کہاں؟ ان 19 سالوں میں تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہارے وہ بڑے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ سمیرا نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ معروف پلیز سدھر جاؤ، خوش بختی بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی۔ ابھی بھی سنبھل جاؤ، اس کی محبت کو مان لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ کیسے اس کی محبت کو مان لوں؟ آیا ہے مجھے منانے، خود بھی ناراض ہو کے وہاں بیٹھ گئے، جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اس نے روتے ہوئے تیزی سے کہا تھا، اور سمیرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تو مانتی ہو اس کی محبت کو؟ نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی اور سمیرا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر جیپ کا ہارن بجا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتی، کسی نے بیل پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ جیسے جیسے بیل بج رہی تھی اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ اس کے آپ و آپ قدم گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے اور پھر وہ گیٹ کے پاس جا کر رک گئی اور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ بیل ایک بار پھر بجی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ السلام علیکم بی بی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا سید اویس عالم شاہ نہیں بلکہ اس کا خاص ساتھی مٹھل خان تھا۔ مجھے اندر سے کچھ کاغذات لینے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔
وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا اجازت چاہ رہا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چند ہی منٹوں بعد ہاتھ میں فائل پکڑے باہر آ گیا۔ ٹھہرو۔ وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے اس نے پکار لیا۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب ہے شاہ صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ نہ جانے کس طرح اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ ان دنوں کچھ مصروف ہیں، مٹھل خان نے سر جھکا کے جواب دیا۔ میرے لیے انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر کچھ اور کہتے کہتے کچھ اور کہہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ انکار کرنے والا تھا جب اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سنو جی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہاں مصروف ہیں؟ کہیں انہوں نے گاؤں میں شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ شاہ صاحب اور دوسری شادی؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے تو آپ سے شادی کسی کے مجبور کرنے پہ کی تھی۔ مٹھل خان کی زبان تیزی سے چلی تھی۔ کس کے مجبور کرنے پر؟ وہ ٹھٹک کر اسے پوچھنے لگی۔ وہ یہ بات آپ شاہ صاحب سے خود پوچھ لیجیے گا۔ میں چلتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، دوڑنے کے سے انداز میں باہر نکلا تھا، لیکن وہ اسے پھر پکار اٹھی۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ شاہ صاحب کو کہنا ان کی بیوی ان کو بلا رہی ہے۔ اس نے ذرا اونچی آواز میں اپنا پیغام دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے پیغام دے دیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شاید وہ گاؤں بیٹھا اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں، ماموں اور نانو سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہی تھی جب اس کے کندھے پر کوئی بھاری ہاتھ آن ٹھہرا تھا۔ وہ روتے ہوئے سر اٹھا کے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا کندھا ہولے سے دباتا اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا، اور وہ جو کچھ دیر قبل ہولے ہولے رو رہی تھی اب اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اس کا اتنی شدت سے رونا محسوس کر گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھنے لگا۔ آ گئی میری یاد؟ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ تم بھولی کب ہو جو تمہیں یاد کرتا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تو کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں غائب ہو کے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی ٹھوڑی مسلی تھی۔ ابھی تمہارے سر سے یہ محبت کا بھوت اترا نہیں؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت کا نشہ اترنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، جبکہ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بہت کوشش کی تمہیں بھلانے کی، بہت چاہا تم سے اب محبت نہ کروں، تمہارے پاس نہ ہوں، لیکن کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا۔ بہت ضدی ہے یہ دل بھی، بالکل تمہاری طرح۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بہت مچلتا ہے ہر وقت تمہاری راہ میں آنے کے لیے، ہمکتا رہتا ہے۔ بہت چاہا اسے منا لوں، تمہاری راہ سے ہٹا لوں، لیکن میرے چاہنے نہ چاہنے کا اس پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور وہ دانتوں پہ دانت جمائے بیٹھی آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اس پہ وہ ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ دیکھ نہ سکا اس کی بند پلکوں کے پیچھے کتنا پانی کھڑا ہے۔ شامیں اب ڈھلتی نہیں، آنچل جو تیرا سمٹ جائے، خواب ہمیشہ یہاں رہے، دوری رہے نہ ہوں فاصلے۔ گاڑی میں ایک دم سے پرزور آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جاگے ہیں سوئے نہیں، ایسی ہے یہ میری بے چینی، دن بھی وہی راتیں وہیں، سانسوں میں ہیں سانسیں نہیں۔ بہت خاموشی سے آنکھوں کے پیچھے چھپا پانی گالوں پہ بہہ نکلا تھا۔ اب اگر تم ملے تو اتنا یقین ہے ہنس دیں گے، اب تو رونا نہیں ہے عالم۔ اس کی بھیگی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ان رستوں پہ لے چلو جن پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو، مجھے انجان رستے پہ لے چلو۔ اس نے اپنے اندر کے درد کو ایک دم سے باہر نکالا تھا۔ کیا؟ سید اویس عالم شاہ کا پاؤں ایک دم سے بریک پہ پڑا۔ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ روئے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب ہو ہی نہ سکی، اور پھر اس کے کندھے پہ سر رکھ کے جیسے وہ اپنا آپ کھو بیٹھی، وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا دوسرے سے اسے سمیٹے۔ جب گاؤں کے حدود میں داخل ہوا تو ٹھنڈی مست ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ شام بس ہونے ہی والی تھی۔ سورج اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں تھا۔ گاؤں آ گیا ہے، اس کے آواز پہ وہ اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر باہر دیکھنے لگی۔ خنک ہوا چاروں طرف پھیلے سبزے میں سرسراتی پھر رہی تھی۔
اور سبزی کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جس طرف بھی نگاہ کی اسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا۔ ان کی گاڑی پکی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور جیسے جیسے سڑک کراس ہوتی جا رہی تھی اس کے دل کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے۔ ان کی گاڑی ایک اونچی اور بڑی سی عمارت کے پاس سے گزر رہی تھی۔ عمارت کو دیکھنے لگی۔ جب گاڑی اور آگے بڑھی تو مین گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ پہ لکھا سید اویس عالم شاہ بڑے بڑے سیاہ لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ آگے چل کر اسے ایک اور خوبصورت عمارت نظر آئی۔ یہ کالج لڑکوں کے لیے ہے۔ اس نے اس عمارت کی بھی نیم پلیٹ پہ سید اویس عالم شاہ کا نام پڑھا تھا۔ ابھی ایک اور لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ کالج زیر تعمیر ہے۔ پہلے یہاں کے لوگ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا معیوب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کے ذہن کھل گئے ہیں۔ وہ تعلیم کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے مشترکہ کالج کا منصوبہ بنایا ہے اور اب یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا اور وہ حیرت سے سر ہلاتی ان سید زادوں کے ذہنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک سڑک کراس کر کے دوسری سڑک پہ چل چکی تھی اور پھر اس سڑک کے درمیان اس پہ ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ رابعہ شاہ ہاسپٹل تھی۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے ایک بلند و بالا عمارت دکھا رہا تھا۔ تم نے بنوایا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم سب نے مل کے، مطلب ہماری پوری فیملی نے مل کر بنوایا ہے۔ رابعہ شاہ کون ہے؟ ہماری پھپھو۔ اور وہ حیرت سے گم رہ گئی کہ ان حاکموں اور سرداروں نے کیسے ایک عورت کے نام پہ ہسپتال تعمیر کرا دیا، حالانکہ ان جیسے نیرو مائنڈڈ لوگ تو باہر اپنی عورت کا نام تک نہیں لیتے، کجا کہ ایک عورت کے نام پر اتنا بڑا ہاسپٹل۔ یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی۔ وہ مر چکی ہیں؟ اس نے بات ہضم کرنے کی خاطر اپنا اگلا سوال کیا۔ نہیں، زندہ ہیں۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا رکی۔ آ گیا گھر، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چلو اترو۔ وہ خود نیچے اتر گیا جبکہ وہ اپنی طرف کا دروازہ بھی کھول نہ سکی۔ اترو نا۔ اسے اس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھے دیکھا تو وہ پھر سے بولا اور پھر خود اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ پھر بھی نیچے نہ اتری تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عالم، تمہارے بڑوں نے مجھے اگر کچھ کہا تو؟ اس کے اندر چھپے اندیشے اس کی زبان پہ آ گئے تھے اور وہ اس کے خوف کو سمجھ بھی گیا۔ کسی میں اتنی جرأت ہے کہ سید اویس عالم شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ کہے؟ وہ اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ کہا تو تم مجھے آج ہی واپس لے جاؤ گے نا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پہ سید اویس عالم شاہ کی جاں بھی قربان۔ اسے لگا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کے اسے تسلی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آگے چل پڑا۔ اسے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے والا گیٹ کھول دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آسمان کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے لگا وہ کسی حویلی میں نہیں، کسی محل میں آ گئی ہے۔ سامنے سفید ماربل کی لمبی سڑک بنی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سرخ سفید پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ دائیں طرف 3 فوارے لگے تھے جن کا صاف شفاف پانی ہلکے آسمانی رنگ کے تالاب میں گر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی تالاب کے پانی میں تیرتی سفید سفید بطخیں کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دائیں طرف ہر رنگ کا پھول کھلا نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف بیش قیمت چیزیں نصب کی گئی تھی۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر گھستے ہی اونچی آواز میں سلام کیا تھا اور ماروخ نے دیکھا 13-14 افراد یکدم پیچھے گردنیں کر کے ادھر دیکھنے لگے تھے۔ ماروخ، نہ جانے پہلے کس کی آواز نکلی تھی اور پھر سبھی تیزی سے اٹھے تھے۔ وہ حیرانگی سے سب سے ملنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرانگی دگنی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس سے مل کر ہنس رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا۔ یہ تو بالکل ابراہیم شاہ کی کاپی ہے، ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ اویس عالم کو دیکھنے لگی جبکہ باقی سب عورتیں نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھی اور لڑکیاں نہ جانے اس سے کیا پوچھ رہی تھی۔ اسے ان کے صرف ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے، سنائی اور سجائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ دل میں دھڑ دھڑ نے شور مچا رکھا تھا تو چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتی۔ وہ مکمل طور پر کنفیوز بوکھلائی سی لگ رہی تھی۔
यकीन नहीं था ओवैस तुम्हें ढूंढ लेगा। हमने बहुत मिन्नतें और मुरादें मांगी थी कि तुम उसे मिल जाओ, बहुत दुआएं की तुम्हारे मिलने की, और देखो हमारी दुआएं रायगा नहीं गई। आज तुम सामने हो तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। राबिया कहती थी कि तुम ज़रूर मिलोगी, लेकिन हमें यकीन नहीं था। एक औरत उसे अपने बाजू के घेरे में लिए कह रही थी और वो सब कुछ सुने बगैर परेशान नज़रों से सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखना, जब कल राबिया तुम्हें देखेगी तो खुशी से बेहोश हो जाएगी। वो दूसरे गांव शादी में गई हुई है। मैं पुप्पो को फ़ोन कर दूं? एक लड़की जल्दी से उठी थी, लेकिन दूसरी ने खींच के वापस बैठा दिया। लाला ने पुप्पो को सरप्राइज़ देना है, बैठो आराम से यहीं। वो नहीं जानती थी कि राबिया पुप्पो कौन है, लेकिन वो ये जान गई थी कि यहाँ हर कोई उनका नाम बहुत मोहब्बत और अकीदत से ले रहा था। सैयद उवैस आलम शाह भी तो उन्हीं का जिक्र करता रहता था। सैयद उवैस आलम शाह भी उन्हीं का जिक्र करता रहा था। शाह साहब आ रहे हैं, किसी मुलाजमा ने अंदर झांक कर कहा तो बेख्तियार वहाँ बैठी लड़कियों ने अपने सरों पे दुपट्टा ठीक किए, जबकि उसका दिल किसी ने रबर की तरह खींच के रख दिया। न जाने ये शाह साहब कौन होंगे, सैयद इस्माइल शाह, अहमद अली शाह या फिर उसका बाप इब्राहिम अली शाह। सोच के ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो नहीं जानती थी कि वो पसीना पसीना हो चुकी है। देखने वाला साफ देख सकता था कि उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था। उसका सांस तेज़ तेज़ चलने लगा। आंखों के गिर्द अंधेरा छाता महसूस हुआ। उवैस आलम रोज़ कहता है कि तुम हमें अपनी माँ और अपने मामू का कातिल समझती हो। हमने कहा था वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दे, अपने बारे में तुम्हें एतमाद में ले ले, लेकिन वो कहता है मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा तो आप उसे सब कुछ बता दीजिएगा। तुम्हारे मामू राबिया की वजह से कत्ल हुए थे और तुम्हारी माँ को भी तलाक राबिया ही की वजह से हुई थी। उसने झटके से सर उठाकर कहने वाली को देखा, लेकिन वो कुछ देख न सकी। उसकी आंखों में पहले ही शाह साहब की आमद का सुनकर अंधेरा चाह रहा था, और जब सर पे एक और धमाका हुआ तो वो अपने हवास बरकरार न रख सकी थी। चाहते हुए भी वो उस औरत की पूरी बात न सुन सकी। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। लाला, किसी ने आवाज़ दी थी। शाह साहब, मुलाजमा बाहर भागी थी। मारूख, कोई चीखा था। वो बेहोश हो गई। उवैस, उवैस। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसके गिर्द एक ही आवाज़ गूंजी थी कि उसके मामू को कत्ल राबिया शाह की वजह से किया गया था और उसकी माँ को तलाक भी राबिया शाह ही की वजह से हुई थी। होश में आके वो 2 मिनट तक यूं ही पड़ी रही, कुछ याद करने की कोशिश करती रही, और फिर जब उस औरत की आखिरी बात याद आई तो वो झटके से उठी और कुछ भी सोचे समझे बगैर उवैस आलम को आवाज़ें देने लगी। वो उसके सिरहाने ही बैठा हुआ था और अब शायद उसकी आंख लग गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही बौखला कर सीधा हुआ था। क्या हुआ मारूफ? उवैस, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। वो उसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहने लगी थी। क्या हुआ मारूफ मेरी जान? उवैस, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, ये मार देंगे मुझे। उवैस, उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। होश करो मारूफ, कौन कहेगा तुम्हें कुछ? वो उसे कंधों से थाम कर बोला था। मारूफ, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने आप को संभालो। वो उसे कंधों से थामे उसकी आंखों में देखता उसे हौसला दे रहा था। तुम डर किससे रही हो? तुम्हारे दादा, अब्बू या फिर इब्राहिम शाह मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे मुझे। वो रोते हुए मुसलसल उसे उठने पर मजबूर कर रही थी। जिनसे तुम डर रही हो मारूफ, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं वो सब, तुम्हारे मामू को मारने वाले भी और तुम्हारी अम्मा को भी। वो जो उसका बाजू दबोचे रोते हुए उसे उठने पे मजबूर कर रही थी, एकदम से उसके हाथ उसके बाजू पे ढीले पड़े थे। हाँ मारूफ, वो सब मर चुके हैं। यहाँ बड़ा मैं हूँ और मेरे और तुम्हारे छोटे भाई। उवैस, वो हाँ मारूफ, वो हाकिम थे, जाबिर थे, जालिम थे, अपने से कमतर लोगों को जूते की नोक पर रखते थे। लेकिन मारूफ, अल्लाह को उनका ये गुरूर पसंद ना आया था। एक दूसरे के हाथों अपनी अपनी जानें गंवा बैठे। खुद को इस दुनिया के हाकिम समझते थे, लेकिन हकीकी हाकिम ने उन्हें उनके अंजाम से हमकिनार कर दिया। उसके हाथ अभी भी उसके कंधों पे थे, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, एतबार व एतमाद का एहसास था। इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ तुम्हारे मामू को नहीं मारा, न जाने कितने बाप, बेटे, भाई उनकी भेंट चढ़ गए। तुम्हारे मामू को तो उन्होंने अपनी गैरत की वजह से मारा था, लेकिन औरों ने तो ऐसा कोई भी काम ना किया था। उनका तो इतना कसूर भी ना था, लेकिन फिर भी वो मारे गए। वो भी तो ना बच सके। मेरे मामू को क्यों मारा था उन्होंने? और मेरी माँ, वो राबिया पुप्पो से मोहब्बत करने लगे थे।
ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، بس یہی بات ہمارے سرداروں کو پسند نہ آئی اور تمہارے ماموں کو مروا دیا۔ تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن تھی، پھر کیسے وہ انہیں اپنے گھر میں برداشت کرتے؟ تائے ابو تو انہیں بھی اسی وقت قتل کر دیتے جو اگر دادو اپنا دوپٹہ ان کے پیروں میں نہ ڈال دیتی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے تم اور تائی اماں بچ گئی۔ جانتی ہو بعد میں ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اس کے کندھوں پر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دادا سائیں بیمار ہوئے تو ابو اور تایا ابو کے درمیان گدی حاصل کرنے کی خواہش نے سر اٹھا لیا، اور گدی نشین ہونے کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ قدم زمین پہ نہیں پڑتے۔ جب سر پہ پگڑی آ جائے تو بھائی بھائی نہیں رہتا، خون خون نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ دادا سائیں قریب المرگ تھے اور ابو اور تایا ابو کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے، اور گدی کے خاطر تو ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی بڑا جھگڑا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تایا ابو نے میرے ابو کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی۔ ماروف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور قاتل کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس تحقیق کرتی، میرے چھوٹے بھائی سید غیاث عالم شاہ نے تایا ابو پہ قاتلانہ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں تایا ابو بھی مر گئے۔ وہ اپنے بالوں میں اضطراری حالت میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایک گدی کے خاطر ہمارا پورا خاندان تہوالا ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا، صرف ایک گدی نے۔ اور جانتی ہو گدی کس کو ملی؟ اب وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ جو گدی نشین ہوا اس کے بارے میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں، نہ دادا سائیں نے اور نہ کسی اور نے۔ جنہیں گدی پہ بٹھایا گیا وہ رابعہ شاہ تھی، ہماری پھپھو، جنہوں نے عبداللہ کے قتل کے بعد خود کو زندہ لاش بنا لیا تھا۔ نہ جانے کتنے رشتے ان کے آئے، کتنی خواہشیں ان کے سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اس دنیا سے ہی رشتہ توڑ لیا اور گوشہ نشیں ہو گئی، صرف اور صرف عبداللہ کی خاطر۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ تائی اماں کو بھی جب طلاق ہوئی تو وہ روئی تھی اور ان کو بھی بہت چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے تمہیں ڈھونڈنے بھیجا تھا، میں ان کے کہے میں آ کر تمہیں ڈھونڈنے لگا اور خود گم ہو گیا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے بولا تو وہ روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، اور پھر اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن اس نے گھر کے تمام افراد سے مکمل تعارف حاصل کر لیا تھا، بلکہ گھر کے آدھے افراد کے اسے نام بھی ازبر ہو گئے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں بھی اسے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی، اور ان کے دونوں بچے بھی صبح سے اس کے آگے پیچھے آپی آپی کا راگ الاپے رہے تھے۔ سید اویس عالم شاہ کی والدہ اور بہنوں نے بھی اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اور گھر کے تمام لڑکے بھی کتنی عزت دے رہے تھے اسے بھی اور گھر کی دوسری عورتوں کو بھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ حویلی ابھی بھی 19 سال پہلے جیسی ہے، اب اپنی سوچ پہ پچھتا رہی تھی۔ پھپھو انہیں پہچانے؟ کون ہے یہ؟ اویس عالم رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لیے اس کے پاس لے آیا۔ پھپھو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سنجیدہ صورت بنائے سید عالم کو دیکھا۔ معروف؟ معروف؟ انہوں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا، اور بتاتے ہوئے ان کی آواز کانپ گئی تھی۔ ان کی اتنی جلدی پہچان لینے پہ معروف حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی، اسی لیے وہ مسکرانے لگی۔ اس کی یہ مسکراہٹ بھی اس وقت سمٹ گئی جب رابعہ شاہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو معروف۔ پھپھو مجھے معاف کر دو معروف، مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 19 سالوں میں معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اب میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ پھپھو پلیز ایسے نہ کریں، میں ہی تو قصوروار ہوں، تمہاری بھی اور تمہاری نانوں کی بھی۔ صرف اپنی اور اپنے دل کی پرواہ کی، کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ پچھلے 19 سالوں سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تک تم اور نانو مجھے معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ پھپھو جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، میں تو احمق تھی، اسی لیے انسانوں کو الزام دیتی رہی۔ بھلا کوئی معین عمر سے زیادہ جی سکتا ہے؟ اللہ جب اور جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو کر جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پہ ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بد دعائیں ہی منہ سے نکالتی رہی، کبھی دعائیہ لفظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سید اویس عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں عورتوں کو روتے اور کلاتے ہی دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہاں کی عورت کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔
यही वजह थी कि जब पगड़ी उसके सर पे रखी जानी थी, उसने अपनी फुप्पो को गद्दी पे बैठा दिया था। बाद में उस घर की हर औरत को उसने उसका हक दिया था और दिलाया था। अपने गांव में औरतों के लिए स्कूल बनवाया था, कॉलेज कायम किया था, औरतों के लिए हर सहूलत फराहम की। आज उसके ख़ानदान की कोई लड़की ऐसी न थी जो पढ़ लिख ना रही हो। उसकी अपनी छोटी बहन B.Ed कर रही थी और बड़ी डॉक्टर थी। उसने पहले अपने घर को संवारा था और फिर अपने गांव को। आज उसने अपने ख़ानदान को एक और खुशी दे दी थी। यही उसकी मेहनतों का नतीजा और इनाम था। वो जितना खुश और मुतमईन होता उतना ही कम था। सुमेरा, मुझे अपना आप मिल गया है, मुझे मेरा असल मिल गया है। मैं शाकी थी ना कि मेरा कोई नहीं। तुम आके देखो यहाँ, जिस तरफ निगाह करोगी वहाँ मेरे अपने होंगे। ओवैस की माँ तो सगी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। फूफो भी ऐसे मिली हैं कि उन पे जान कुर्बान करने को जी चाहता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बड़ा ख़जाना मिल गया है। सैयद ओवैस आलम शाह अंदर दाखिल हुआ तो वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। मैं तो अब सोच रही हूँ कि काश ओवैस से पहले मिल लेती। बकवास नहीं करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। न जाने उधर से सुमेरा ने क्या कहा था कि उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। मैं उसे जालिम समझती थी, लेकिन जब से उससे मोहब्बत हुई है उसके अंदर तक को जान गई हूँ। पहले तो मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अब मोहब्बत का मज़ा चखा है तो मेरा दिमाग ठिकाने लग गया है। वो बहुत अच्छा है सुमेरा, वो तो मोहब्बत के काबिल है और मैं पगली उसे। बेगम साहिबा बस कीजिए, कुछ बातें हमारे लिए भी रहने दें। वो न जाने क्या कहने जा रही थी जब उसने उसके हाथ से फ़ोन लेकर रख दिया। जो बातें मेरे सुनने की हैं वो कोई और सुन रहा है। कितना बुरा ज़माना आ गया है। वो मासूम सूरत बनाकर बोला तो उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई और आंखों पे पलकों ने पर्दा डाल दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि अपनी आंखों को ही छुपा लो। वो उसकी थोड़ी पे उंगली रखकर उसका चेहरा उठाकर बोला, यार मैं ज़रा लेट पहुंचा हूँ। ये जो अभी सुमेरा से तुम बातें कर रही थी ना, वो मैंने सुनी नहीं, ज़रा फिर से दोहरा दो। उसकी आंखों में देखते शरारत से बोला। वो तो मैं झूठ बोल रही थी। कुछ देर बाद वो भी बोली। क्या? उसने झटके से अपनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे से निकाली थी। उसके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। वो उसकी शरारत समझ गया। अपनी सहेली से ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी तुम? वो इसलिए कि अगर ज़्यादा सच बोल देती तो आप खामखा खुशफहम हो जाते। आप? उसे झटका लगा। हाँ, और अब जल्दी से मुझे चूड़ियाँ पहना दीजिए, अभी तक यहीं पड़ी हैं। वो चूड़ियाँ उठाकर उसके सामने ले आई, लेकिन उसने चूड़ियाँ वापस रख दी। वो हैरत से उसे देखने लगी। यार ये टूट जाएंगी, सुबह पहन लेना। ओवैस, उसकी गिरफ्त से निकली लेकिन फिर पकड़ी गई। तो ये होता है नॉवेल यहाँ पर एंड। हम मिलेंगे आपसे किसी अगले नॉवेल में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टाटा बाय।